الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر کفار مکہ کے طرز عمل پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے جلدی ہے، یعنی اللہ سب سے جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو، تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے جو ہم 11 اور 12 نمبر آیت کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ مکے کے اندر جو قحط پڑا تھا تو تقریباً مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 سال کے قریب وہ قحط جو تھا وہ رہا۔ جب یہ مرنے کے قریب ہوئے تو پھر اللہ پاک نے بارشیں عطا فرمائیں تو پھر وہ قحط جو تھا وہ خوشحالی میں تبدیل ہوا۔ تو 7 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے اپنے خداؤں کو، بتوں کو، اور جو بھی عقائد و نظریات کے مطابق انہوں نے خدا بنائے تھے ان سب کو پکارا، لیکن کہیں سے بات نہ بنی۔ تو پھر اللہ پاک نے اللہ کی طرف انہوں نے رجوع بھی کیا، تو پھر اللہ پاک نے خوشحالی عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر یہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں سازشیں کرنے لگے، مکر و فریب سے کام لینے لگے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اتنی جلدی بدل گئے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے، اللہ کا جو امر ہے وہ اس سے بھی جلدی آنے والا ہے۔ اگلی آیت کے اندر طوفان ختم ہونے کے بعد لوگوں کا حال اور پھر انہیں بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی جو صورتحال تھی وہ یہی تھی۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، یہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو، یعنی کشتیوں میں تمہیں چلاتا ہے اور کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کیا مانگتے؟ اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں جب چلاتا ہے، تم کشتیوں میں سوار ہو کر جاتے ہو تو پھر تمہیں طوفان گھیر لیتا ہے، اور جب تمہیں اپنی موت نظر آنے لگتی ہے تو پھر تم اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، اس کے ساتھ ہی رشتہ قائم کرتے ہو اور دعا کرتے ہو کہ ہم تیرے دین کے لیے مخلص ہو جائیں گے، تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان عام تو کر دیا، لیکن یہ ان لوگوں میں تھے جو مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کشتی میں سوار ہو کر سمندر کی طرف نکل گئے۔ اب راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ طوفان آ گیا، کشتی جو تھی وہ چکولے کھانے لگی اور انہیں نظر آیا کہ اب موت قریب ہے۔ اب جو ان کے جو ساتھی تھے، جو بزرگ تھے، بڑے تھے، انہوں نے اس وقت جب موت سامنے نظر آئی تو پھر اللہ کو پکارا، دعا کی کہ اے اللہ
ہم تیرے مخلص دین کو مانتے ہیں اور ہمیں اس سے نجات دے دے، ہم تیرا شکر گزار بندہ بنیں گے۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یار جس رب کو اب تم پکار رہے ہو، جس اللہ کا نام لے رہے ہو، اسی کی دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، تو پھر ہم ان سے دو نمبری کر کے کیوں بھاگیں؟ اگر ہم نے مصیبت میں اسی رب کو ہی پکار رہا ہے تو اسی کی دعوت تو پھر وہ دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مصیبت میں اس کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اللہ کا نام ہی کام آتا ہے اور کوئی کام نہیں آتا۔ تو آپ نے وہیں پہ ہی تہیہ کر لیا کہ جب مصیبت کے وقت اس رب کو ہی ہم نے پکارنا ہے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں دو نمبریاں کرتے پھریں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بس وہاں سے ہم بچے، تو پھر میں سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باپ اس امت کا فرعون ہے، لیکن حضرت اکرمہ کے بارے میں آتا ہے کہ پھر آپ نے اسلام کے اندر جو جہاد کرنے والے لوگ تھے وہاں پھر شامل ہوئے لشکر اسلام میں، اور بہت ساری فتوحات پھر آپ نے کیں۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت مجھے پکارتے ہو تو میں وہی تو ہوں، میرا یہی کلام ہے اور یہ میرا نبی ہے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، اے لوگو تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت اللہ جل شانہ کو بھول جانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمانوں میں بھی عملی اعتبار سے اس بارے کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو لوگ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہم یاد کیا، لیکن جب خوشحالی آئی تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو میری چلاکیاں تھیں، یہ تو مجھے پتہ تھا کہ میں نے یوں کر لینا ہے، میں نے فلاں کر لینا ہے، میں نے فلاں سٹڈی کی ہے، فلاں میں پڑھا ہوا ہوں، تو یہ ساری میری محنت تھی، تو مجھے پتہ تھا۔ تو اگر اسی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو پوچھے یار تیرا کی حال ہے، کہتا ہے اللہ دی مرضی۔ یعنی جب نقصان کو جوڑ رہا ہے رب کے ساتھ، کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو اگر فائدہ ہو گیا پھر تیری چلاکیاں۔ یہ آج کل مسلمانوں کے حالات ہیں، سارے نہیں الا ماشاء اللہ، لیکن اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصیبت پہنچتی ہے اور پھر کہیں سے بھی بھاگ دوڑ کر کے بھی جب کہیں سے جو ہے وہ بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں جی اللہ ہی مالک ہے، جی اللہ دی مرضی ہے۔ تو بھائی جب خوشحالی تھی تو تب بھی اللہ کی مرضی تھی، اس کے اذن کے سوا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رب کا بندہ وہی ہے جو خوشحالی کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑے، اور جب مصیبت آ جائے تو پھر وہ اپنی کرتوت کہے کہ یار یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، میری نافرمانی کی وجہ سے ہے، میری غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔